مالک بتا کہ وہ شیطان ہے کون، میں اسے ابھی جا کر قتل کر کے آتا ہوں، 7ویں آسمان سے لے کر زمین تک میں وہ جہاں ہوگا میں ڈھونڈ کے قتل کروں گا۔ آواز قدرت آئی رکو ابھی، ہم ان قریب تمہیں بتائیں گے۔ جیسے ہی کہ ان قریب بتائیں گے، روایت کہتی ہے سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں جانے کے بعد 1000 سال تک یہ سجدے میں رہا، 1000 سال تک اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور 1000 سال تک یہ سجدے میں کہتا رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اپنے آپ پر 1000 برس تک لعنت کرتا رہا۔ آپ توجہ کریں، جو کرو خدا کے لیے کرو، یہ ذہن میں رہے۔ 1000 سال تک یہ عبادت وہ لعنت کرتا رہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 1000 سال تک یہ کرتا رہا۔ 1000 سال بعد سر کو سجدے سے اٹھایا، کہا پروردگار میں نے لعنت تو کر دی ہے، پھر بھی تجھ سے کہتا ہوں بتا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ کہا ان قریب ہم بتائیں گے۔ پھر یہ سجدے میں چلا گیا، پھر 1000 سال تک شیطان پر اور ابلیس پر لعنت کرتا رہا۔ آپ غور کر رہے ہیں، پھر سر کو سجدے سے اٹھایا، اور سر کو جو سجدے سے اٹھایا، پروردگار کہا نہیں رکو، ہم اطمینان ہوگا تب بتائیں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہاں 7ویں آسمان سے لے کے زمین تک اس کا اقتدار ہے، حکومت ہے۔ یہ فرشتوں سے کہتا تھا کہ اگر اللہ کسی کو حاکم بنائے گا تو مجھے بنائے گا، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ مقرب کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں آواز قدرت آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور جبریل سے کہا جاؤ زمین سے 4 قسم کی یا 6 قسم کی روایتوں میں ہے مٹی لے کر آؤ، وہ حالت وہ چیپٹر مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہی سے پتا چلا کہ خلیفہ میں نہیں بنوں گا، کوئی اور بنایا جائے گا، بھئی اللہ کے سامنے اکڑ گیا کہ پروردگار خلیفہ مجھے بننا چاہیے تھا، تو کسی اور کو کیسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا۔ آواز قدرت آئی انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ روایت کہتی ہے پروردگار عالم نے پتلا بنا دیا، اور پتلا بنا کے جب روح ڈالی تو کہا سب کے سب سجدے میں چلے جانا، سب سجدے میں چلے گئے۔ یہ ایک سجدے میں نہیں گیا، اب جو سارے ملائکہ نے سر کو اٹھایا تو کہا دیکھا کل تک جو بڑا خوبصورت بندہ تھا آج وہ بدصورت شیطان بن چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے اسے نکال باہر کر دیا، ہاتھ سے اندر رکھا ہے، کتنا کچھ نہیں کیا اس نے، عبادتوں کے ساتھ 2000 سال تک شیطان پہ لعنت بھی کی، اور خود ہی شیطان بن گیا، صرف اس لیے کہ وہ جو کر رہا تھا اپنی خلافت کے لیے کر رہا تھا، خدا کی عبادت کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں، جو کرو خدا کے لیے کرو، اپنے لیے نہ کرنا۔ اگر خدا کے لیے کرو گے تو وہ عزتیں دے گا، اپنے لیے کرو گے تو یہاں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، وہاں بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ صلوات بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ یہ بس تعریف کا حصہ، جو کرو خدا کے لیے کرو، جو کہو خدا کے لیے کہو۔ روایت آگے بڑھاؤں، جو کہو خدا کے لیے کہو۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو کہو خدا کے لیے، جو کرو خدا کے لیے، یہ ذہن میں رہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے پنکھا لگایا تو اس پہ سورہ فاتحہ امید اعظمی کے نام کا ہونا چاہیے۔ آپ نے خدا کے لیے لگایا، خدا نے دیکھ لیا، کافی ہے۔ آپ غور کریں، ثواب مل جائے گا۔ جس مقصد کے تحت ہے وہ مقصد ہو جانا چاہیے۔ ہم ساری چیز نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، 100-200 روپے کا راشن دیتے ہیں اور اخبار میں فوٹو چھپواتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم نے خدا کے لیے نہیں کیا ہے۔ اگر خدا کے لیے کیا ہوتا تو خدا نے دیکھ لیا۔ آپ بات غور فرما رہے ہیں۔ اچھا، وہ خدا دیکھتا بھی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں مولا کائنات نے بھی حالت زکات میں انگوٹھی دی ہے اور بقیہ لوگوں نے بھی دی ہے، لیکن جس نے خدا کے لیے دی تھی خدا نے اس کے لیے آیت اتار دی۔ آپ بولے نہیں کر رہے، جس نے خدا کے لیے دی خدا نے آیت اتار دی،
اور جس نے خدا کے علاوہ کسی کے لیے دی، اب مشتری بھی گئی، نماز بھی گئی. آپ غور کریں، ان کی انگوٹھی بھی چلی گئی، نماز بھی چلی گئی. علی کی انگوٹھی بھی بچی رہی، نماز بھی بچی رہی. آپ غور کریں. بے شک. محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چھٹے امام کا زمانہ ہے، سنیے گا، بہت اہم بات ہے، سنیے گا فروز بھائی. چھٹے امام کا زمانہ ہے. مولا مسجد میں ہمارے جیسا طالب علم آتا ہے تو 150 لوگ آ جاتے ہیں سننے کے لیے. مولا چھٹے امام کا زمانہ ہے. مولا بیٹھے، توجہ، مولا بیٹھے میں درس دے رہے ہیں. مولا کا درس ہے، چھٹے امام کا درس ہو رہا ہے تو کیا نورانی درس ہو رہا ہوگا، اور کتنا مقدر اور کتنا اچھا نصیب ان لوگوں کا ہوگا جو چھٹے امام کے درس میں. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. اچھا میں اس طرف منہ کر کے بیٹھا ہوں، آپ اس طرف. اب بیک سے اگر کوئی آواز دے گا تو میں تو اسے سامنے دیکھوں گا، آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا. معزز مامو زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر وہاں سے وہ کوئی آواز دیں تو میں تو ڈائریکٹ سنوں گا، لیکن آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے. پورا مجمع ادھر امام کو دیکھ رہا ہے، امام دروازے کی طرف منہ ہے. اتنے میں دروازے پر ایک عورت آ کے کھڑی ہوتی ہے. سنیے گا، ایک عورت آتی ہے اور دروازے پر ایک عورت آ کر کھڑی ہو کر کہتی ہے، مولا کو سلام کرتی ہے. مولا کو سلام کیا اس نے، مولا نے جواب سلام دیا. اچھا ایک عورت اگر یہاں سے ابھی دروازے سے سلام کرے تو پورا مجمع مڑ کے دیکھے گا فطری طور پہ. ایک آدمی آئے جائے تو آپ تو مڑ کے دیکھ لیتے، اگر کوئی عورت وہاں سے سلام کر لے تو کم سے کم آدمی مڑ کے دیکھے گا یہ کون ہے، کیا ہے، سلام کیوں کیا اس نے وہاں سے سلام کیا. سنیے گا، مولا نے جواب سلام دیا. اس نے کہا مولا ایک مسئلہ ہے. ہاں بولو کیا بات ہے، توجہ کریں گے. اب پورا مجمع اس کی طرف مخاطب ہو گیا. میں یہی مجلس ختم کر دوں گا آج کی، بقیہ گفتگو انشاءاللہ کر. پورا مجمع وہاں مخاطب ہو گیا اس کی طرف. سنیے، اس نے کہا مولا ایک مسئلہ ہے. کہا کیا؟ کہا مسئلہ مجھے ایک بیماری ہے. عورت کہتی ہے مولا مجھے ایک بیماری ہے. اچھا تو طبیب کے پاس جاؤ، ہمارے پاس کیوں آئی ہو؟ کہا مولا طبیب کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، مدینے کا واقعہ ہے. میں طبیب کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا وہاں ایک مسئلہ پھنس گیا. کہا کیا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ جو بیماری مجھے ہے یہی بیماری ہمارے مدینے کی، ہمارے محلے کی چند عورتوں کو اور ہے، اور تھی. وہ عورتیں گئی اسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس اور ٹھیک ہو گئی. میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، میرا علاج ہی نہیں ہو پا رہا تھا، میری بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، میرا مرض دور نہیں ہو رہا ہے. مولا نے کہا پھر؟ کہا مولا میں نے طبیب سے جا کے کہا کہ بھئی یہی بیماری کسی اور کو بھی تھی، تم نے اسے دوا دیا وہ ٹھیک ہو گئی، مجھے کیوں نہیں وہی دوا دے دیتے ہو؟ تو مولا طبیب نے کہا جو دوا، جو بیماری انہیں ہے وہی تمہیں ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو دوا میں نے انہیں دیا وہ تمہیں نہیں دے سکتا. جو دوا میں نے انہیں دیا ہے وہ تمہیں نہیں دے سکتا. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ دوا تو دوا، جو انہیں دیا وہ مکانی تمہیں نہیں دے سکتا. کیونکہ تم امام صادق کی ماننے والی ہو. چونکہ تم امام صادق کی ماننے والی ہو اس لیے تمہیں یہ دوا نہیں دے سکتا. کہا امام سے اور دوا سے کیا لینا دینا بھائی، تم پیسے لو دوائی تو. کہا نہیں، چونکہ تمہارے بیماری کا علاج شراب ہے. تمہاری بیماری کا علاج شراب ہے، اور مجھے پتا ہے تم امام کی ماننے والی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی امام کے ماننے والی کو شراب پلا دوں. آپ غور کریں. تو یہ عورت کہتی ہے مولا میں وہاں سے اٹھی سیدھے آپ کے پاس آئی. توجہ، اس ایک جملے کے لیے 45 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے. میں وہاں سے چلی آئی تو مولا نے کہا اگر طبیب نے کہہ دیا تو پی کیوں نہیں لی؟ جواب سنیں عورت کا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اس نے کہا مولا مسئلہ طبیب کے کہنے کا نہیں ہے، میں نے طبیب کو اپنا امام نہیں مانا ہے، میں نے آپ کو اپنا امام مانا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کریے محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد یا علی. میں نے طبیب کو اپنا امام نہیں مانا، آپ کو اپنا امام مانا ہے. کہا لیکن ڈاکٹر کہہ رہا تھا، طبیب کہہ رہا تھا تو پی لیتی. کہا مولا امام آپ کو مانا ہے، مجھے پتا ہے میدان محشر میں ایک ایک چیز کا سوال ہوگا. میں پریشان اس بات پر تھی، اگر خدا نے کہہ دیا تو نے، میں اگر پی لیتی، خدا کہہ دے تو نے جان بچائی ایمان نہیں بچایا تو میں کیا جواب دیتی؟ توجہ نہیں کر رہے آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کریں، تو نے جان بچائی ایمان نہیں بچایا تو میں جواب کیا دیتی؟ اور نہ پیوں مر جاؤں
خدا یہ پوچھے کہ تو نے جان کیوں نہیں بچائی تو میں کیا جواب دیتی؟ آپ کو میں پریشان ہوں کہ جان بچاؤں کہ ایمان، اس لیے میں آپ کے دروازے پہ آئی ہوں کہ بتائیے جان بچاؤں یا ایمان؟ اس لیے سنیے گا، لفظ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میدان محشر میں سوال ہوگا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ مولا میں بہت دیر نہیں کھڑی رہنا چاہتی میدان محشر میں، نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ، مولا میں بہت دیر میدان محشر میں نہیں کھڑی رہنا چاہتا۔ کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ مجھے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ کہا مولا میں یہ چاہتی ہوں کہ میدان محشر میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاؤں، جب مجھ سے پوچھا جائے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کیا، تو میں کہوں میرے امام نے کہا تھا۔ یہ کیوں نہیں کیا، میرے امام نے منع کیا تھا۔ یہ کیوں کیا، میرے امام نے کہا تھا۔ یہ کیوں نہیں کیا، میرے امام نے منع کیا تھا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی اس عورت نے کہا، امام منبر پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے ہر شیعہ کا عقیدہ اس عورت کی طرح ہو جائے۔ واہ واہ سلوات آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پڑھیے گا ایک بار اور صلی علی محمد وآل محمد۔ میں چاہتا ہوں، امام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے ہر شیعہ کا ایمان اس عورت کی طرح ہو جائے کہ ہم میدان محشر میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے۔ یہ کام کیوں کیا، میرے مولا نے کہا تھا۔ یہ کیوں نہیں کیا، میرے مولا نے منع کیا تھا۔ یہ کام کیوں کیا، امام نے کہا تھا۔ یہ تیسرا کوئی جواب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یقین جانے 2 4 5 بار جب آپ کہیں گے نا امام نے کہا تھا، امام نے منع کیا تھا، امام نے کہا تھا، امام نے منع کیا تھا، امام نے کہا تھا، امام نے منع کیا تھا، تو بقیہ سوال تو یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ جب اس نے سب امام کے کہنے پہ کیا ہے تو سارا جو کچھ بھی ہے امام کے کہنے پہ کیا ہوگا۔ روایت یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن میں تو تلاش رہا تھا کہ بات تو ادھوری رہ گئی، روایت تو یہی مکمل ہو گئی، میں تلاش رہا تھا کہ بات تو یہیں پر ادھوری ہو گئی۔ جواب تو دیا ہی نہیں امام نے۔ امام نے کہا میں چاہتا ہوں سب کا عقیدہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کیا، وہ پیے نہ پیے، روایت تو یہی ختم ہو گئی۔ میں پریشان تھا، پڑھتے 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 جب طب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنیے گا، جب طب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچا تو اس میں نے دیکھا کہ طب امام صادق میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے، اگر شفا ہوتی تو وہ حرام ہوتی ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، صلوات بے شک بے شک، محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے، بے شک۔ اور اگر شفا ہوتی اس کے اندر تو خدا اسے حرام قرار نہ دیتا۔ بے شک، خدا کا حرام قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی ہو جائے شفا نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل ایک محمد۔ لفظ اور مصائب کی طرف چلا جاؤں گا کہ حرام چیزوں میں خدا نے شفا نہیں رکھی ہے مگر ہم ڈھونڈتے ہیں، اور خدا نے جس میں شفا رکھی ہے ہم اس میں شفا نہیں ڈھونڈتے۔ خدا نے شفا کہاں رکھی ہے؟ قرآن پڑھیں، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن کے اندر شفا بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے مومنین کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن میں شفا رکھا ہے۔ آپ دعا پڑھتے ہیں، دعا کے اندر کہتے ہیں یا من اسمہ الدوا وذکرہ شفا، اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے۔ ہم اس ذکر سے شفا کیوں نہیں لیتے، اس نام سے دوا کیوں نہیں حاصل کرتے؟ صلوات کا آواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گرامی، بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے، کل وقت سے بھی مجلس شروع ہو جائے گی تھوڑا، اور کل اور پرسوں 2 دن کی گفتگو اور میرے ذمہ کی ہے، اس کے بعد دوسرے علماء کرام انشاءاللہ ہیں۔ پورا 29 ماہ مبارک رمضان تک ٹھیک 9:30 بجے یہاں مجلس شروع ہو جایا کرے گی۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ میری 3 مجلس کے بعد اور ہر مجلس کے بعد نظر مولا کا انتظام بھی ہے، آپ حضرات تشریف لے آئیں۔ ہمارے پاس شاید مولانا ذیشان صاحب ہیں،
اور ذیشان صاحب کے بعد مولانا شارف عباس صاحب ہیں، اس کے بعد مولانا انور عابدی صاحب ہیں، اس کے بعد مولانا بلال کاظمی صاحب ہیں انشاءاللہ، اور تینوں شبوں میں یہاں اعمال ہوگا جسے مولانا سبطین صاحب کرائیں گے. آپ حضرات سے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. اور ہاں اس سنیچر کو یہاں پر ایک عظیم الشان جشن امام حسن علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مقامی شعراء کرام کے علاوہ 3 بیرونی شعراء کرام جناب مولانا بلال کاظمی صاحب، جناب روشن بنارسی صاحب اور جناب عطا حیدرآبادی صاحب تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات انہیں بھی سماعت فرمائیں گے اور مقامی شعراء کرام بھی ہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں. محفل میں بھی شرکت فرمائیے گا. تمام مجالس کے بعد نظر مولا کا انتظام ہے اور محفل کے بعد سحری کا انتظام ہے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. صلوات کا آواز صلی علی حضرات گرامی گفتگو کو مکمل کیا. انشاءاللہ بقیہ باتیں کل اور پرسوں. جو میرے سے کی گفتگو ہے میں مولا کائنات کی وصیت ہی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ مولا کی وصیت کیا ہے. آج تو میں نے صرف 2 جملے یا 3 جملے آپ کی خدمت میں وصیت کے پیش کیے ہیں. پوری وصیت باقی ہے. مولا نے کیا کیا چیزیں کہی ہیں اور 3 چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہے، ہم سے ڈیمانڈ کی ہے. علی کی ڈیمانڈ ہے کیا ہم بھی پوری کریں گے؟ مولا کی ڈیمانڈ ہم نہیں پوری کریں گے تو کون پوری کرے گا؟ مولا نے جو وصیت میں لفظیں کہی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم ہی وارث ہیں. ہم سے وصیت ہے مولا کی. ہم مولا کی وصیت کو دیکھیں کہ مولا نے کن کن چیزوں کے بارے میں ہم سے کہا ہے. وہ انشاءاللہ باقی باتیں آتی رہیں گی. عزیزوں آپ غور کریں، میں جن چیزوں کی طرف جانا چاہتا ہوں. کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر فضیلت کسی کو دی ہے تو وہ مولا ہے. علی زیادہ کسی کے فضائل نہیں. چاہے آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، چاہے حدیث رسول اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ فضیلت مولا کو. اس کے برعکس سب سے زیادہ مصیبت بھی مولا کو. آج میں شہادت نہیں پڑھنی ہے لیکن آخری میں جس میں کچھ لفظ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں. رسول اللہ کے بعد مولا کائنات پر جو مصیبت پڑی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. آپ کو مصیبت بتاؤں گا آپ کو. وہ علی کہ جس کی شجاعت کا لوہا پورا عرب مانتا. ایسے کیا حالات آ گئے تھے کہ لوگوں نے گلے میں رسی ڈال دی. ہائے آپ مجھے بتائیں کسی شریف آدمی، جبکہ مولا کائنات کو شریف نہیں کہا جا سکتا، مولا اشرف ہے. جس جگہ پر ہے مولا اس جگہ کو اشرف کہا جاتا ہے. ساری شرافتیں جس ذات میں ایک ساتھ جمع ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. بے شک کسی عام شریف آدمی کے گلے میں رسی ڈال کے یہاں سے کھینچتے ہوئے لے جایا جائے تو بتائیں اس کے اوپر کیا گزرے. چھ جائے کہ امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھ دی جائے اور حالات ایسے ہوں کہ مولا کچھ نہ کر سکے. علی کے سامنے ان کے گھر کا دروازہ توڑ دیا جائے مگر علی صبر کی منزل میں ہو. ان کے سامنے ان کا بچہ شہید کر دیا جائے مگر رسول اللہ کی وصیت ہے علی صبر کرنا اور علی صبر کر رہے. یہاں تک تو میرے مولا کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے، یہاں تک نہیں نکلے. علی نے صبر کیا. بلکہ روایت کہتی ہے کہ جب میرے مولا کے گلے میں رسی ڈالی گئی ہے اس وقت جناب ابوذر نے تلوار نکالنی چاہیے. مولا کائنات نے سلمان سے کہا سلمان ابوذر سے کہو تلوار نہ نکالیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے مجھے صبر کی تلقین کی ہے. مجھے صبر کی تلقین کی گئی ہے، میں اس وقت صبر کر رہا ہوں. مسائب تو بس 2 جملے کے ہوتے ہیں، گھنٹے بھر کے مسائب نہیں ہوتے ہیں. 2 جملے ہوتے ہیں، سنیے گا. گلے میں رسی پڑی، علی روئے نہیں، صبر کیا. دروازہ جلا دیا گیا، علی روئے نہیں. بچہ شہید ہو گیا، علی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے. لیکن ایک منزل آئی جہاں پر علی پھوٹ پھوٹ کر روئے. اور منزل سنے کہ جہاں میرا مولا رو پڑا. رسول اللہ کی شہادت میں کچھ دن کے بعد علی گھر میں بیٹھے ہیں. میں یہی مجلس مکمل کر دوں گا. صدیقہ طاہرہ بیٹھی ہوئی ہے. بی بی نے مولا کائنات سے ایک سوال کیا، بس یہ سوال اور جواب. کہا یا علی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. کہا کیا؟
कहा अली मैंने सुना है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते, जिस दरवाजे पर फरिश्ते आकर रोज सुबह शाम सलाम किया करते थे, लोगों ने आप जरा देखे हालात मदीने के कितने बदल गए हैं कि लोग अली को सलाम नहीं करते। बस जैसे ही सैयदा ताहिरा ने ये जुमला कहा, या अली मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते, अली घुट घुट के रोने लगे। मौला की आंख से आंसू निकला और कहा फातिमा अगर इतना ही होता तो अली सब्र कर लेता, हालात तो ऐसे हो गए हैं अगर मैं किसी को सलाम करता हूं लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। और करें कैसे हालात नाजुक आ गए थे कि मौला रो रहे हैं कि अगर मैं सलाम करता हूं तो लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। हे अजीजों, जितने तनहा अली मदीने में हुए हैं इतना तनहा कोई नहीं है। हार बाबे अज़ा या यूं कह सकता हूं कि मदीने में अली तनहा हुए हैं और करबला में हुसैन तनहा हुए हैं। हे अजीजों, पूरा मदीना भरा हुआ था मगर कोई अली को सलाम करने वाला नहीं, और वही हाल यहाँ करबला में है। हे अजीजों, हजारों मुसलमान थे मगर कोई हुसैन को सलाम करने वाला नहीं। आगे बढ़कर एक जुमला और कहता हूँ, अरे ऐसी ही गुर्बत सैयद सज्जाद के साथ भी थी कि पूरा कूफा भरा हुआ था। सज्जाद कूफे में दाखिल हुए, किसी ने सलाम न किया। रवायत कहती है कि जब सज्जाद कूफे के दरवाजे पर पहुंचे तो किसी एक ने सज्जाद को सलाम किया, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। अरे सैयद सज्जाद कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं कि करबला से यहाँ तक किसी ने हमें सलाम न किया। कूफे के दरवाजे पे कौन है जो हमें सलाम कर रहा है? अब जो सब मांगे देखा तो दारुल हमारा